ہمارا نوجوان آج بہت دور ہو چکا ہے اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے. اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اسے لگتا ہے کہ صاحب یہ زندگی ہے، 4 دن کی موج مستی کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے. اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے میرے بھائی؟ ایک جانور بھی کھاتا ہے، ایک جانور بھی پیتا ہے، ایک جانور بھی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے. اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اور یہ انسان یہ بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے. سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا ہے. لیکن انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، جانوروں سے بھی گر جاتا ہے اور جانوروں سے بھی گھٹیا کام کرتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہم اس چیز کو بیکار سمجھتے ہیں، اسے پھینک دیتے ہیں. موبائل ہے، جب تک چل رہا ہے صاحب ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور یہی موبائل ڈیڈ ہو جائے تو یہ ایک مردہ مشین ہو جاتا ہے، ہم گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں. یہ مائک لگا ہوا ہے، مائک کا مقصد ہے آپ تک میری آواز کو پہنچانا. اگر مائک اپنا یہ مقصد پورا نہ کرے، ہم مائک کو یہاں تھوڑی رکھیں گے، اس کو کنارے کر دیں گے، صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ لائٹ لگی ہے، اس کا کام ہے روشنی دینا. یہ فیوز ہو جائے، یہ روشنی نہ دے تو اسے ہم ہٹا دیں گے کہ صاحب اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے میرے بندو، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری پیشانی اگر جھکے تو اللہ واحد وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے. تم لو لگاؤ تو اس سے لگاؤ، تم ہاتھ پھیلاؤ تو اس کے آگے پھیلاؤ، تم دعائیں کرو تو اس سے آگے کرو، تم گڑگڑاؤ تو اس کے آگے گڑگڑاؤ، تم محبت کرو تو اس سے کرو، تمہارے دل میں خوف ہو تو اس کا ہو، تم جیو تو اس کے لیے جیو، تم مرو تو اس کے لیے مرو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس دنیا میں ہمیں پریکشا دے رہے کہ امتحان دے رہے ہیں، اور جیسے ہی ہماری سانس ٹوٹے گی ہمیں موت آئے گی، پریکشا ختم، اب رزلٹ ملے گا آخرت میں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. غور کیا آپ نے؟ اللہ امتحان کیا لینا چاہتا ہے؟ کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں. 27 رجب کی تاریخ گزری، ہمارے کچھ بھائیوں نے ہزاری روزہ رکھا. سنا ہے آپ نے؟ ہزاری روزہ. ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھیا یہ ہزاری روزہ کیا ہوتا ہے؟ بولے ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے. میں نے کہا اس کی دلیل، اس کا ثبوت، اس کا پروف؟ بولے کہ
ارے ہمیشہ سے کرتے چلے آئے، باپ دادا کرتے چلے آئے، اب آپ کو گروپ بھی چاہیے؟ کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے سماج میں ہوتے چلے آئے ہیں، باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہم کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے صاحب بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ 100 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے رات میں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ آپ کا عمل کتنا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا عمل کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہاری پریکشا لینا چاہتا ہے، تم کیسا عمل کرتے ہو، کتنا بہترین عمل کرتے ہو، تم اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے میرے بھائی، اس کا کام کیا ہے؟ رات کو 2 بجے تک موبائل پہ لگے رہنا، فضول قسم کے ویڈیو دیکھنا، غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرنا، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں میں لگانا، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنا، یہ ہمارے نوجوان کا حال ہے میرے بھائی۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اس جوانی کے بارے میں اللہ حساب لے گا ہم سے، اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، حتی یسالان خمسن، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے قیامت کے دن ٹس سے مس نہیں ہوگا، ہل نہیں سکتا۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال، جو بھی تجھے زندگی ملی تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تیری پوری زندگی کے اندر ایک ایسا دور بھی تھا جو جوانی کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، جو کچھ کرنے کا دور تھا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں شراب کے اڈوں پر گزارا، کہیں ایسا تو نہیں موبائل پر ویڈیو دیکھنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹائم پاس کرنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں آنکھوں کے زنا میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں اپنی جوانی کو تو نے برباد کر دیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ سود اور بیاج کے ذریعے کمایا یا چوری بے ایمانی کر کے کمایا؟ کہاں سے کمایا تو نے؟ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، مال تو نے کہاں پہ خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا، جو شریعت کے بارے میں تو نے جانا، جو دین کے بارے میں تو نے جانا، اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ عبدالغفار صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، یہ مولانا حذیفہ صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، مولانا وقاص صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، اور آپ کے گاؤں کے ان پڑھ اور گوار سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کہہ کے بچ جائیں گے کہ صاحب ہم تو کوئی عالم نہیں تھے، کوئی مولانا نہیں تھے، کوئی بڑے قابل نہیں تھے، ہم تو عام مسلمان تھے۔ ہر آدم کے بیٹے کو اس 5 سوال کا جواب دینا ہے۔ اب میرے نوجوان ساتھیوں ذرا اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانکیں اور سوچیں ان 5 سوالوں کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اور اس میں جو دوسرا سوال ہے کہ جوانی کو تو نے کہاں گزارا، ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سنی ہوگی آپ نے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اس کو ایک نور اور روشنی عطا فرماتا ہے۔
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے اور یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, بہت بڑے گھرانے کے لوگ تھے, پیسے والے گھر کے لوگ تھے. اور یہ اس دور میں جب ہر طرف شرک ہو رہا تھا, غیر اللہ کی جے جے کار ہو رہی تھی, اللہ کو چھوڑ کے لوگ اپنے بادشاہ کے آگے سر جھکاتے تھے. یہ کچھ لڑکے تھے, کچھ نوجوان لڑکے تھے, ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق بخشی اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکائیں گے. اور ان بیچاروں نے جب ان کو لگا کہ اب یہاں رہ کر کے ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے, اپنے باپ کی حویلی چھوڑ کر, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے گاؤں کو چھوڑ کر یہ ایک گفا میں, ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور غار میں جا کے سو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ 309 سال تک ان کو سلائے رکھتا ہے. 309 سال تک وہ سوئے رہتے ہیں, پھر بھی زندہ رہتے ہیں, صحیح سلامت رہتے ہیں. لمبا واقعہ ہے, میں پورا واقعہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا. اس میں جو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے, اللہ نے جب قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ نے کیا کہا, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اے میرے بندو, اپنی قوم سے لوہا لینے والے, اپنی قوم کے آگے کھڑے ہو کر کے توحید کی آواز لگانے والے یہ چند نوجوان تھے. یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. او میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اور سوچیں آج ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا صاحب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ہماری مسجدوں پر آج خطرے ہیں, ہماری مسجدوں پر آج دشمنوں کی غلط نگاہیں ہیں. ہم اللہ کے ماننے والے, ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ کبھی اس سوال کا جواب اپنے قرآن میں جا کے تلاش کیا, اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, جب تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو گے, جب تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہو گے, اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا, اللہ تمہیں مضبوطی عطا کرے گا, تمہارے قدم کو جما دے گا. کبھی غور کرو میرے نوجوان ساتھیوں, 24 گھنٹے میں کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں. کتنا ٹائم ہم قرآن کو پڑھنے میں گزارتے ہیں, کتنا ٹائم ہم علماء سے علم حاصل کرنے میں گزارتے ہیں, کتنا ٹائم ہم نماز پڑھنے میں گزارتے ہیں. اگر ہم غور کریں گے تو ہم میں کتنے نوجوان ایسے ہیں واللہ 24 گھنٹے میں ایک بار اس کی زبان سے اس کے رب کا نام نہیں نکلتا. ارے ایک کتا بھی جس کا مالک اس کو پالتا ہے, اپنے مالک کے پیچھے دم ہلا کے ٹہلتا ہے. ایک گھوڑا جس کا مالک اسے تھوڑا سا چنا اور تھوڑا سا جو کھلا دیتا ہے, وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ہم کتنے نمک حرام ہیں میرے بھائیو, ہم کتنے ناشکرے ہیں اس پروردگار کے, ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کا مالک وہ, ہماری ایک ایک سانس کا مالک وہ, ہمیں آکسیجن دینے والا وہ, ہمیں صاف ستھرا پانی پلانے والا وہ, اس زمین کو ہمارے لیے رہنے کے قابل بنانے والا وہ, ہمارے جسم کو اتنا خوبصورت بنانے والا وہ, ہمارے بال بچوں کو صحت و تندرستی دینے والا وہ. دنیا کی فبأي آلاء ربكما تكذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اس مالک کا نام بھی ہم نہیں لیتے.